امام بخاری کے کچھ استاد وہ ہیں جن کے بارے میں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مجہول ہے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ مجہول ہے. کیوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی ان سے روایت نہیں کرنے والا، ان کے علاوہ اور کوئی روایت کرنے والا نہیں ہے. اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں مجہول کہتے ہیں. اب ایسے راوی کے بارے میں نے آپ کو لکھوایا تھا، حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرفہ البخاری، کہ امام بخاری نے ان کو پہچانا ہے. اس لیے ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا ان کو مجہول کہنا وہ ان کے اپنے معروف قاعدے کی بنیاد پر ہے کہ اس سے ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے، دو راوی روایت کرنے والے نہیں. اور شرح میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی راوی، اگرچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے اور اکثر نے انہی کی مطابقت کی ہے کہ من روا عنہ راویان قد ارتفعت عنہ اسم الجہالہ. اگرچہ یہ قول اس کی بنیاد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن اکثر محدثین نے بعد میں انہی کی بات کو قبول کیا ہے. مگر حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اختلاف کیا ہے. انہوں نے ترجیح دی ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایک راوی روایت کرنے والا یا دو راوی روایت کرنے والے وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ خود مجہول سے روایت کرنے والے یا ضعیف سے روایت کرنے والے تو نہیں. اگر وہ خود ضعیف سے روایت کرنے والے ہوں، ان کی عادت یہ ہو، یا مجاہیل سے روایت کرتے ہوں، تو پھر ان کی روایت ان کے لیے رفع جہالت کا سبب کیسے بنے گی؟ یہ موقف ہے امام یحییٰ بن معین کا، اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے راوی ہیں کہ جن سے دو دو تین تین چار چار راوی روایت کرنے والے بھی ہیں. وہ موسیٰ بن ہلال آپ کو بتلایا تھا جس سے 7-8 راوی روایت کرنے والے، لیکن امام دارقطنی کہتے ہیں وہ مجہول ہے. اور وہ کیوں مجہول ہے؟ کس معنی میں مجہول ہے؟ کہ وہ مجہول فی العدالت ہے. یعنی رفع جہالت کے لیے دو شرطیں ہیں نا. ایک تو ہے کہ اسم الجہالہ اس سے مرتفع، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی عدالت ثابت. دو راویوں کی روایت کرنے سے وہ عادل ثابت نہیں ہوتا. عادل تب ثابت ہوتا ہے جب کوئی اس کو عادل کہے، جب کوئی اس کو ثقہ یا صدوق کہے، پھر عدالت ثابت ہوتی. دو آدمیوں کے یا تین کے روایت کرنے سے عدالت ثابت نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام ابو حاتم ہو، یہ امام ابو حاتم کی یہ مثالیں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو شرح علل ہے نا اس میں بھی مشکل ہے، اس میں بھی مشکل ہے. اللہ اکبر کبیرہ جس میں انہوں نے کہی. اور محمد بن حکم ایک راوی ہے جس کے بارے میں ابو حاتم نے کہا ہے کہ وہ مجہول ہے، امام بخاری کے استاد ہے. ایک ہی راوی روایت کرنے والے، لیکن امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے. اس لیے محمد بن حکم کیا ہیں؟ وہ ثقہ ہیں یا علی الاقل کیا ہیں؟ صدوق. یہ صدوق کیوں ہے؟ یہ اس لیے صدوق ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی کتاب میں صحیح حدیث کو درج کروں گا. اور اس وقت یہ بھی ذہن میں رہے کہ صدوق حدیث صحیح سے، یہ سب باتیں آپ سن چکے ہیں، دہرا رہا ہوں کہ اس دور میں حسن اور صحیح میں فرق نہیں تھا جس دور میں امام بخاری نے یہ بات کہی. اور یہی وجہ ہے کہ امام ذاتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور حافظ نے بھی یہ بات کہی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے. آگے آئے گی بات، اور نقط کے حوالے سے صحیح حدیث کی تاریخ میں بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ بہت سی صحیح بخاری کی احادیث ایسی ہیں جن کا اطلاق، جن پر حسن کا یہ اطلاق ہوتا ہے.
جن پر صحیح کا نہیں بلکہ حسن کا ہی اطلاق ہوتا ہے. یا نقط میں بھی حافظ نے صحیح کی تعریف کے ضمن میں بھی بات کہی ہے، اور آپ کو لکھوایا تھا فتح الباری کے حوالے سے، شاید یاد ہو، فتح الباری کے حوالے سے بھی لکھوایا تھا کہ حافظ نے کہا ہے کہ میں نے اصول میں نقط میں یہ تعریف کی ہے اور یہ حدیث اسی تعریف کے مطابق صادر کرتی ہے.